السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک سوال اور اس کا جواب لے کر پیش ہوئے ہیں۔ سوال بہت ہی اہم ہے اور خصوصاً طہارت کے حوالے سے ہے۔ طہارت کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ تو ہم ان مسائل کو سمجھیں، کوشش کریں جو ہمارے لیے فرضی ہوں، ہمارے لیے ضروری ہوں، جن کو اختیار کرنا، جن مسائل کو حل کرنا ہماری طاقت کے اندر ہو۔ تو اسی طرح طہارت کے حوالے سے ہی ایک سوال ہم آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ اس سوال کو سنیں اور اس کو آگے پھیلائیں تاکہ لوگوں کے ہاں، عوام الناس کے ہاں علم پہنچے اور ان کی رہنمائی ہو سکے۔ سوال پیش کیا جا رہا ہے سعودی فتویٰ کمیٹی کے ممبر شیخ صالح العثیمین کی خدمت میں۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ شیخ سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حائضہ کے لیے عرفہ اور عرفہ کے دن کتابیں جو ہیں دعاؤں کی، ان میں سے پڑھنا اس کے لیے جائز ہے، اور اس میں قرآنی آیات بھی موجود ہوتی ہیں؟ کیا حائضہ عورت ان کو پڑھ سکتی ہے؟ شیخ رحمہ اللہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں، ہم آپ کو بلا تاخیر، بلا تعطیل ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کی مجلس میں، اور ان سے ہم سنتے ہیں کہ وہ کیا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے مناسک حج کے سلسلے میں جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں جو دعائیں ہیں، دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعائیں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ بلکہ صحیح قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں بھی اگر وہ تلاوت کرتی ہیں قرآن مجید کی تو وہ بھی ان کے لیے جائز ہے، اس میں بھی ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اور اس کے لیے یقیناً اس کے لیے کوئی صحیح اور واضح دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ حیض و نفاس والی عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی یا قرآن مجید کی آیات کو نہیں پڑھ سکتی جس میں ممانعت موجود ہو۔ ان آیات کے اندر ممانعت صرف جنوبی مرد اور عورت جو حالت جنابت کے اندر ہے اس میں ممانعت ہے، اس میں قرآن مجید کا پڑھنا منع ہے۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات آتی ہے، حدیث سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی ایک حدیث موجود ہے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، یعنی حائضہ جو عورت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اور حالت حیض کے اندر ہو اور حالت جنابت کے اندر بھی ہو وہ نہ پڑھے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ حدیث پیش کی جاتی ہے سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے۔
یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کے حوالے سے معلومات جو پہنچی ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی اسماعیل بن عیاش نے حجازی راویوں سے روایت کیا ہے، اور وہ ان سے روایت کرنے میں ضعیف ہیں۔ ہاں البتہ حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھنے کی اجازت ہے ان کے لیے، یعنی قرآن مجید کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر واضح فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن مجید کو وہ بغیر ہاتھ لگائے اس کی تلاوت کر سکتی ہیں، جبکہ جنابت کے حالت کے اندر ہوں تو پھر غسل کیے بغیر زبانی بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے، نہ دیکھ کر، یعنی نہ دیکھ کر اس کو پڑھ سکتا ہے اور نہ زبانی اس کو پڑھ سکتا ہے جب حالت جنابت کے اندر ہو، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ حالت جنابت فرق کا سبب یہ ہے کہ جنابت کے لیے وقفہ جنابت بہت کم ہوتا ہے، وقفہ جنابت بہت ہی کم ہوتا ہے، اسی لیے یہ ممکن ہے کہ مقاربت کے فوراً بعد انسان غسل کر لے، تو معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، غسل کرنے کا اس کو وقت مل جاتا ہے، اور جنابت کا یعنی ہم بستری کا وقت جو ہے بہت ہی کم عرصہ ہے، 7 دن یا 8 دن، یعنی نفاس کی طرح 40 دن تک وہ اس کا ایک تعین نہیں ہے کہ بندہ اتنی مدت تک اس کا جنابت یعنی ہم بستری کرنے کا وقت رہے، تو پھر اس حالت میں کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر وہ کیفیت ہوتی تو پھر ممکن ہے کہ اس کے لیے یہ بھی جائز ہوتا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہاتھ لگائے بھی کر سکے، یعنی اس کو ہاتھ میں اٹھا کر بھی پڑھے اور زبان بھی پڑھ سکے، لیکن کیفیت چینج ہے، کیونکہ ہم بستری کا جو وقت ہے وہ بہت ہی متعین ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے، اسی لیے غسل کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی طاقت کے اندر ہوتا ہے، تو لہذا اس شخص کے لیے یہ جائز نہیں جو حالت جنابت میں ہے، مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کہ قرآن مجید کی تلاوت کو وہ زبانی پڑھے یا قرآن مجید کو دیکھ کر وہ پڑھے۔ ہاں باقی حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں، دیکھ کر بھی کر سکتی ہیں اور منہ زبانی بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جمیع معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یقیناً ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں سپورٹ کیجیے اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس معاملات کو آگے بڑھنے میں دلچسپی ہو، ہم آپ تک اس معاملات کو آگے پہنچانے میں مزید کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔